اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ۔ اے میرے رب، میرے لیے سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دیجیے، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجیے کہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ آمین ثم آمین۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے۔ ذاکر نائک کی بے ادبی کی ویڈیو کے جواب کے بعد یہ دوسری ویڈیو ہے جس میں قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں ثابت کیا جائے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ قرآن مجید کی آیت سورہ الاحزاب پارہ 22 آیت 45 میں آپ نے تلاوت سنی، میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا یعنی حاضر ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم سے لے کر قیامت تک تمام عالم یعنی ساری مخلوق کے لیے گواہی دینے والا یعنی حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ گواہی دینے والا وہی ہوتا ہے جس کے سامنے واقعہ پیش ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کی مخلوق کو اپنی آنکھ مبارک سے دیکھیں گے تو گواہی دینے والے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی دینے والا بنایا ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ اس آیت مبارک سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں مانتا وہ گناہگار بھی ہوگا اور اللہ کی اس آیت کا منکر بھی ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں جبکہ ظاہری طور پر دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ اس میں تو کوئی بحث نہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہوا۔ پھر یہ آیت بھی ہے کہ شہیدوں کو مردان مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ ان کو رزق بھی عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید موت کا مزہ چکھ تو لیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ زندہ ہوتے ہیں۔ تم کو شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شعور کا لفظ جو کافروں کے لیے استعمال کیا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ یہاں تو ذاکر نائک مسلمان ہیں، کافر نہیں۔ ان کو تو سمجھنا چاہیے تھا کہ یا شعور ہونا چاہیے تھا کہ شہید زندہ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غازی بھی ہیں، شہید بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں اور تمام شہداء کے نبی بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شہید میں نے کہا ہے وہ اس حدیث سے میں ثابت کروں گا وہ کیسے شہید ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری میں زہر دیا گیا تھا۔ دنیا سے پردہ کرتے وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی کی رگ اسی دن کٹ گئی تھی جس دن زہر دیا گیا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد 2 میں صفحہ 676 ہے، باب 554 ہے اور حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں یوں فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ مجھ کو اب تک اس زہر آلود بکری کا گوشت کھانے کی تکلیف معلوم ہوتی ہے جو خیبر میں نے کھایا تھا۔ اب مجھ کو معلوم ہوا اس زہر کے اثر سے میری زندگی کی رگ کٹ گئی ہے۔
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مستند حدیث میں نے بیان کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں۔ اب ایک دوسری آیت مبارکہ ملاقات فرمائیے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما رہا ہے، اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے یعنی گناہ کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے۔ تو کیا یہ آیت صرف دنیا سے پردہ کرنے کے وقت تک تو نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے لیے یہ آیت تھی۔ اس آیت میں ترجمہ ہے، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے اللہ کے حکم اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ سورۃ النساء پارہ 5 آیت 64 ہے یہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پہ حاضر ہوا اور روضہ شریف کی خاک پاک اپنے سر پہ ڈالی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے، میں نے بے شک اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، حاضر ہوا تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے۔ اس قبر مبارک سے ندا آئی، تیری بخشش کی گئی۔ اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے یعنی کوئی گناہ کر بیٹھے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اس معافی مانگے، پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی شفاعت کریں گے یعنی اللہ سے سفارش کریں گے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اس آیت کے مطابق جب ایک عربی نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پہ آئے اور گناہ کی بخشش کے لیے فرمایا، تو پھر قبر مبارک سے آواز آئی کہ بخشش ہو گئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے حاضر ناظر ہیں یعنی زندہ ہیں کہ بات بھی سنی تھی، اللہ سے معافی بھی دلائی اور فرما بھی دیا کہ بخشش ہو گئی۔ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ زندہ نہیں تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اب ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے پر عقیدہ دیکھیں ان کا۔ خصائص الکبریٰ ہے جو امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی نے جلد 2 میں صفحہ 566 میں حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں، جب میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس لے جانا اور آپ سے اجازت مانگی جائے اور کہا جائے کہ یہ ابو بکر ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو کے دفن کیا جائے؟ اب اگر اجازت مل جائے تو مجھے دفن کر دینا، اور اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں لے جانا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے لایا گیا اور یہ عرض کیا گیا، یہ ابو بکر حاضر ہیں، ان کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، ہمیں اس کی وصیت کی ہے۔ اب اگر ہمارے لیے اجازت ہو تو ہم داخل ہوں اور اگر ہمیں اجازت نہ ہو تو ہم پلٹ جائیں۔ تو ہمیں آواز آئی، انہیں عزت و کرامت کے ساتھ اندر لے آؤ۔ ہم نے کلام تو ضرور سنا لیکن کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر ایک اور حدیث خصائص الکبریٰ جو امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی اسی جلد 2 میں اسی صفحے پہ موجود ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رحلت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے سرانے بٹھا کر مجھ سے فرمایا، اے علی جب میں سو جاؤں تو مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جس سے آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا، اور مجھے خوشبو میں بسا کر حجرے تک لے جانا جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور اجازت چاہنا، اگر آپ دیکھو کہ دروازہ کھل گیا ہے تو مجھے اندر لے جانا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان لے جانا یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چنانچہ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور سب سے پہلے میں نے دروازے پہنچنے کی عجلت کی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہیں اور اجازت چاہتے ہیں
پھر میں نے دیکھا کہ دروازہ کھل گیا ہے اور کسی کہنے والے نے کہا حبیب کو اس کے حبیب کے پاس لے آؤ کیونکہ آؤ حبیب کا مشتاق ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اجمعین کا عقیدہ کتنا صاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، پھر بھی نہ سمجھو۔ تمام انبیاء کرام اجمعین قبر مبارک میں زندہ ہیں، جس کو سارے علماء مانتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ جلد اول صفحہ 341 اور 342 میں حدیث نمبر ہے 1074، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں افضل دن کا جمعہ کا دن ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس دن سور پھونکا جائے گا، اس میں کڑک واقع ہوگی، اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے پیش کیا جائے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بوسیدہ ہو جائیں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس امر کو حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، یہ بھی صفحہ 511 اور 512 میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1024، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کی گئی ہے، جس میں یہ حدیث ویسی کہ ویسی پوری اتنی ہے، اس میں تھوڑا سا اور اضافہ ہے۔ بس اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، یعنی رزق بھی ملتا ہے ان کو، انبیاء کرام کو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک اور مثال دے رہا ہوں کہ کس طرح انبیاء کرام زندہ ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا قبر میں زندہ ہیں، دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سنن نسائی جلد اول 594 حدیث نمبر 1616، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، جبکہ آپ علیہ السلام اپنی قبر نماز میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک اور المستدرک کی حدیث ہے پیش کی، جس میں حضرت خضر کا علیہ السلام کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود ہونا اور فرمانا ملاقات فرمائیے۔ دیکھیں وہ تو وہاں پہ قبر میں موجود تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور یہاں پہ ایک خضر علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش کیا جا رہا ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے تھے اور وہ موجود تھے۔ وہ المستدرک کی جلد سوم پیج نمبر 758 حدیث نمبر 4175 حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اور تعزیت کا وقت آیا تو لوگوں نے گھر کے ایک کنارے سے آواز سنی، اے گھر والوں تم پر سلام، اللہ کی رحمت اس کی برکتیں ہوں، اللہ کی راہ میں ہر مصیبت سے صبر کرنا ہے، ہر فوت شدہ کا خلیفہ ہے، ہر گزر جانے والے کا عوض، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس امید رکھو کہ پوری مصیبت زدہ ہے وہ ہے جو ثواب سے محروم کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام ہے۔ اب آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت انبیاء کرام قبر میں زندہ ہے، قبر میں زندہ تو ہیں لیکن خضر علیہ السلام وہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت وہاں موجود تھے، جو کہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے اور آواز ان کی سنی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بھی موجود ہیں، پھر چھٹے آسمان پہ بھی موجود ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ موجود ہونے کا ثبوت ہے حدیثوں سے، معلوم نہیں کہاں کہاں موجود ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے وقت بھی موجود ہیں، خضر علیہ السلام بیت المقدس میں موجود ہیں، آسمان پہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ انجینئر کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے برزخی میں زندہ ہیں، تو آپ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو محدود کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام پر پردہ کرنے کے بعد قبر کے بعد مختلف جگہوں میں موجود ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، وہ نعوذ باللہ قبر تک ہی موجود ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کرو، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا شکل دکھاؤ گے؟ ابو داؤد کے ایک مستند حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو وہاں بھیجتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو بھائی جو کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں رہتا ہو، چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہو، انڈیا میں رہتا ہو، امریکہ میں رہتا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، اگر وہاں وہ شخص
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتا ہے، چاہے وہ ایک ہی وقت میں مختلف لوگ مختلف جگہوں سے سلام بھیجتے ہیں، تو ہم سلام دیتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے سلام کرنے والے کا جواب فرما دو، پھر کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں، اور انجینئر کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی صرف قبر میں برزخ میں زندہ ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے برزخ میں زندہ ہے؟ برزخ کا لفظ کہاں استعمال ہوا؟ قبر میں تو زندہ ہونے کا پتہ لگ گیا کہ قبر میں انبیاء کرام تمام زندہ ہوتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ برزخ میں زندہ ہیں، قبر کے برزخ میں زندہ ہے؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔ کیوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی شان اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ان کی شان کو محدود کرتے ہو؟ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک اور مستند حدیث جو کہ بخاری شریف مسلم شریف میں ہے، قبر میں ایک ہی سوال ہوگا۔ مسلم اور بخاری میں ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا، باقی دوسرے کتابوں میں ہے کہ مختلف سوال ہوں گے، لیکن ان دونوں جو مستند کتابیں بخاری مسلم ہیں اس میں ایک ہی سوال ہوگا، اور صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہوگا۔ فرشتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائیں گے، قبر میں دکھائیں گے اور پوچھیں گے ان صاحب کے متعلق کیا عقیدہ رکھتا ہے۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ دنیا کے کسی حصے میں کسی وقت، یعنی ایک ہی وقت ہی کیوں نہ ہو، ہر ماننے والے کے قبر کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا جائے گا۔ آپ بتائیے کہ چاہے وہ ہزاروں افراد ایک ہی وقت میں قبر میں داخل کیے گئے ہوں، ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پہ، وہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا جائے گا۔ وہ کیسے دکھائیں گے؟ یہ سوچنا ہے کہ بھائی وہ کیسے دکھایا جائے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک وہاں پہ آئے گی نا، اس کے بعد دکھایا جائے گا۔ اور ذاکر نائک، انجینئر، غامدی اور اس طرح کے بہت سارے لوگ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، عقیدے کو بھی غلط کر رہے ہیں، جو صدیوں سے عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، لیکن ان نام نہاد اسلام کے نہیں لینے والے اس عقیدے سے گمراہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ زندہ نہیں کہتے ہیں اور قبر تک محدود کر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے، جب مرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کا مال تقسیم کرنے والے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کرتے رہیں گے۔ بخاری شریف جو کہ مستند کتاب ہے، جلد 100 میں صفحہ 437 حدیث نمبر 1128 ہے، کتاب الآداب ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پہ نام رکھو، میری کنیت نہ رکھو، کیونکہ قاسم میں ہوں، میں اللہ کا مال تم کو تقسیم کرتا ہوں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ دیتا ضرور ہے، لیکن تقسیم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ہاتھوں سے ہوتا ہے، اور قیامت تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم یعنی بانٹنے کا کام کرتے رہیں گے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، جلد 2 میں، بخاری مستند میں حدیثوں کی کتابوں کی ریفرنس بتا رہا ہوں، جلد نمبر 2 میں صفحہ 176 ہے، حدیث نمبر 355 ہے، باب اس کتاب جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں، اور یہ امت ہمیشہ اپنے مخالف پر غالب رہے گی یہاں تک اللہ کا حکم آ جائے گا، یعنی قیامت اور غالب ہی ہوں گے، قیامت تک اور وہ غالب ہوں گے۔ اب ایک بات بتائیے، یہ حدیث آپ غور سے سنیں، سمجھیں اس بات کو کہ اللہ دینے والا ہے اور بانٹنے والا میں، دین کی سمجھ بھی اللہ دیتا ہے، لیکن وہ میرے تھرو ہوگا، یعنی اللہ کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہوگا، تو دینے والا بھی اللہ اور بانٹنے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ امت ہمیشہ اپنے مخالف، جن کو یہ بانٹتے ہیں نا اپنے ہدایت والا، وہ اپنے مخالف میں غالب رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا قیامت تک، یعنی قیامت تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرماتے رہیں گے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے قیامت تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتے رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں بیان کر رہا ہوں، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا ہے، پھر دعا پڑھنا ہے۔ اب چاہے دنیا کی کسی مسجد میں داخل ہوں تو پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں گے، پھر مسجد میں دعا کر کے داخل ہوں گے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس امتی کا سلام کا جواب دیں گے، اور یہ عمل قیامت تک ہے، کیونکہ مسجد میں تو ہر وقت جانا ہے، قیامت تک لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ اور یہ حدیث بھی ہے، یہ مستند حدیث بتا رہا ہوں، مستند کتاب سیاستہ کی سنن ابن ماجہ جلد اول
اور صفحہ نمبر 254 حدیث نمبر 764 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور سنن یہ ابن ماجہ میں اور سنن ابو داؤد میں بھی موجود ہے، جلد اول صفحہ 259 حدیث نمبر 462 پارہ 3 کتاب الصلاۃ، حضرت ابو حمید رضی تعالیٰ یا ابو اسد انصاری رضی اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھے اور یوں دعا کرے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اور جب وہ باہر نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے اور یوں کہے اے اللہ مجھے شیطان مردود سے محفوظ رکھ۔ دیکھیں دونوں مستند میں نے حدیثوں کی کتاب بتائی ہے، عام طور پہ عام تمام مسجدوں میں یہ لکھا ہوا ہے اللہم مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا پڑھیں، اور باہر نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک کا پڑھیں۔ لیکن یہ حدیث یہ ہے کہ پہلے سلام پڑھنا ہے، سلام بھیجنا ہے پہلے ہمارے نبی پہ، اور اس کے بعد پھر یہ دعا کرنی ہے۔ خالی آپ سلام آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہو رہے ہیں اور ہمارے نبی کو سلام کریں گے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کریں گے تو ابو داؤد کی حدیث کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیں گے، چاہے دنیا کی کتنی بھی مسجدوں ہوں، کتنے ہی لوگ بے وقت داخل ہو رہے ہیں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جواب دیں گے، اور ہر وہ قیامت تک یہ کام جاری رہے گا۔ یہاں قرآن مجید کی آیت مبارک اور احادیث مبارک جو پیش کی گئی کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک میں تو زندہ ہیں بلکہ حاضر ناظر بھی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں کا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نعوذ باللہ زندہ نہیں، جبکہ شیطان زندہ ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ شیطان موجود ہے، اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو رحمت للعالمین کی صورت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، فتنے سے اور شیطان سے محفوظ فرما، یا اللہ گمراہ کرنے والے لوگوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔